افراز صاحب خٹک صاحب سے گفتگو جاری ہے. خٹک صاحب، آپ کی اور میری پیدائش پاکستان کے کوئی 3 سال بعد ہوئی تھی. آپ بنو میں پیدا ہوئے تھے. کوہاٹ میں. کوہاٹ میں پیدا ہوئے تھے. اس وقت سے لے کر اب تک آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کس لحاظ سے بہتر ہوا ہے اور کس لحاظ سے اس میں خرابی آئی ہے؟ تو ایک بیلنس شیٹ دیجئے، کیونکہ اب ہمارے 74 سال پورے ہو گئے ہیں. تو اپنے بچپن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، ان یادوں کو لے کر اسی علاقے میں بتائیے کہ کیا تبدیلیاں آئی ہیں. جی اصل میں امنگیں آرزوئیں بہت تھیں. میرے والد صاحب محمد ایوب خان ان کا نام تھا، اسکول ٹیچر تھے وہ. پھر بعد میں یہ خدائی خدمتگار تحریک کا حصہ تھے باچا خان. میں 6 سال کا تھا جب ہمارے گاؤں آئے تھے باچا خان. میں نے پہلی بار ان کو دیکھا، ان کی تقریر سنی. مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال میرے والد صاحب نے کہا کہ میری پیدائش سے پہلے وہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ گاؤں میں جھاڑو دیں گے، صفائی کریں گے گلیوں میں. تو جو بوڑھی عورتیں تھیں وہ ناراض تھیں. انہوں نے کہا کہ مہمان آ کے یہاں پہ جھاڑو کریں گے. تو ان کے ایک ڈیلیگیشن باچا خان سے ملا اور انہوں نے کہا کہ بس ہم کریں گے صفائی، آپ یہ غلط بات ہے، مہمان ہیں آپ یہاں آئے ہوئے. تو باچا خان نے ان سے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو اس میں دلچسپی ہے، لیکن یا تو یہ تھا کہ آپ ہمارے آنے سے پہلے کرتی. اب تو ہم آئے ہیں، ہم کر لیں گے، کل ہم نہیں ہوں گے، آپ ضرور کرتے رہیے. تو اس طرح سے عملاً استادی تو آزادی کے لیے بڑی جدوجہد ہوئی ہے. بڑی ہمارے ہاں تو لوگ نے بڑے عذاب جھیلے ہیں، جیل خانوں میں لوگ گئے ہیں، جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں لوگوں کی، انگریزوں کے خلاف بڑی لڑائی لڑی ہے پشتونوں نے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ آزاد ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تعلیم، روزگار، صحت، دوسری چیزیں ہوں گی. میں نے اپنے گاؤں میں پرائمری اسکول 5ویں تک میں نے پڑھا. پھر آگے اسکول نہیں تھا. پھر میں وزیرستان میں نے پڑھا. میرے چچا وہاں پہ ملیشیا میں کام کرتا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا پڑھنے کے لیے. وانا میں نے مڈل اسکول وہاں سے کی. تو گزارش یہ ہے کہ ایک جو بڑی بات میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ آزادی کا رسمی طور پر ہم نے اعلان کیا، لیکن ڈی کالونائز ہم نے نہیں کیا. اور جو ہماری لیڈرشپ تھی، سیاسی لیڈرشپ تھی پاکستان کے اندر، اس میں کچھ چھوٹے سے پاکٹس کو چھوڑ کے باقی جاگیردار تھے جنہوں نے انگریز کی تربیت یافتہ بیوروکریسی کے ساتھ اتحاد بنا لیا، انہولی الائنس، ایک غیر مقدس اتحاد عوام کے خلاف، جاگیرداروں کا اور جو فوجی اور سول بیوروکریسی تھی ان کے درمیان ہو گیا. انہوں نے آئین بننے نہیں دیا. 1954 میں انہوں نے آئین ساز اسمبلی توڑی. غلام محمد، سکندر مرزا، جنرل ایوب خان، یہ مل کر انہوں نے کو کیا. پہلا کو تھا یہ 74 والا، 54 والا. اس میں ایوب خان وزیر دفاع بنے، یعنی کمانڈر چیف ہونے کے علاوہ. پھر فوج کو یہ سمجھ آئی کہ یہ تو ہو سکتا ہے، تو انہوں نے پھر خود مارشل لا 58 میں کیا. تو ڈی کالونائز ہم نہیں ہوئے. ہمارے قوانین اب دیکھیں نا، 1860 کا پولیس ایکٹ، فلاں جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کا صرف پاکستان نام رکھا گیا نا، باقی تو وہی ہے جو انگریز کے ساتھ. تو زندگی کے بہت سے شعبوں میں تو ہم اب دیکھیں نا، یہ جو بغاوت کا قانون ہے یہ انگریز کے وقت کا تھا. اب انگریز کے وقت میں تو آپ کہتے تھے انگریزوں سے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، اور یہ بغاوت تھی. لیکن آج کیسی بغاوت ہے؟ ایک آزاد ملک میں ایک شہری اور ریاست کے درمیان تو رشتہ بدل جاتا ہے. اگر بدل گیا ہے تو یہ اچھا. ایک میں وکیل بھی ہوں پیشے کے لحاظ سے، میں نے وکالت کی کچھ عرصہ پریکٹس بھی کی ہے. مثلا یہ جو پینل کوڈ میں ایک ہے 109، سیکشن 109، 109 ویگا بانڈ، یعنی اگر آپ کا ایڈریس نہیں ہے تو آپ کو گرفتار کرے گی پولیس. اب دیکھیں نا، یہ بے گھر ہونا کوئی جرم ہے، یعنی غریب آدمی. تو یہ کوئی کلونیل لاز ہے نا. تو عرض یہ کہ ڈی کالونائز ہم نہیں ہوئے، اور پھر یہ ہے کہ اقتدار عوام تک منتقل نہیں ہوا. لیکن آپ تو ڈی کالونائز ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کا تعلق ایک سیاسی خاندان کے ساتھ تھا جس کے اندر شعور تھا. میں تھوڑا سا اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو. میری عمر اور آپ کی عمر تقریباً ایک ہی جیسی ہوگی جب ایوب خان نے مارشل لا ڈکلیئر کیا سن 58 میں. اس وقت ہم بے تحاشا خوش ہوئے، میرا پورا خاندان، میں بھی، اور میں خاص طور پہ. تو
جب لوگ سڑکوں پر جمع ہوئے، ادھر فوج کی گاڑیاں گزرتی تھیں تو میں ان کو سلوٹ دینے کے لیے وہاں جایا کرتا تھا، اور 10 سال تک میں ایوب خان کا فل سپورٹر رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنے کمرے میں ایوب خان کی بڑی بڑی تصویریں لگائی ہوئی تھی اور اس کے سارے جرنیلوں کی. اور میری سوچ اس وقت تک نہیں بدلی جب تک 71 کا سانحہ نہیں ہوا، جب فوج کے ہوتے ہوئے، پاک فوج کے ہوتے ہوئے ہمارا آدھا ملک علیحدہ ہو گیا اور بے تحاشا ظلم ہوا بنگال کے اوپر. لیکن اس وقت تک میں نے کبھی، میرے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آئی تھی کہ فوج کی حکومت خراب ہو سکتی ہے. اور مجھے یہ یاد ہے کہ جب یہ میرا خیال ہے اکتوبر کی بات ہے، جب ایوب خان نے مارشل لا، اکتوبر تھا جی، ہاں، تو ہم 27 اکتوبر، ہاں. ہاں، تو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، ادھر فلپس ریڈیو تھا، اتنا بڑا پرانا فلپس ریڈیو، اس پر ایوب خان نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ یہ سیاستدان یہ عوام کا خون پیتے ہیں، خون چوستے ہیں، یہ بلیک مارکیٹر ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے. تو میں تو اس وقت کافی ڈر گیا تھا کہ یہ سیاستدان آخر چیز کیا ہوتی ہے، یہ عوام کا واقعی خون پیتی ہے. اس زمانے سے میں نے فوج کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ جو سویلین ہیں یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ملک سنبھال سکے. یہ تو لگتا ہے کہ ہمیں، ہمارے خمیر میں یہ چیز ہے کہ فوج ہم پر حکمرانی کرے گی. آپ کیا، آپ کی سوچ اس سے مختلف تھی، آپ کے اندر جمہوریت کے عناصر وہ بات شروع سے شامل تھی. ہم نے تو یہ کبھی نہیں سوچا 71 تک. جی بالکل، آپ نے درست کہا، کیونکہ جو رولنگ ایلیٹس ہیں انہیں ایک کنسسٹنٹلی پروپیگنڈا کیا. دیکھیں نا، انگریز نے بھی پروپیگنڈا کیا. انگریز کی جو حکومت ہے وہ کہتے ہیں انگریز بہت ہوشیار ہیں، یعنی یہ ہوشیاری کا چرچا ابھی تک ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ وہ انگریز بہت ہوشیار تھے اور وہ غلط بات کرتے نہیں ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں کہتے. حالانکہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے، یہ ہندوستان کو انہوں نے لوٹا، ہماری سرزمینوں کو لوٹا انہوں نے کتنے 100 سال تک. بہرحال اسی طرح سے یہاں پہ ایلیٹس نے پروپیگنڈے کیے. مجھے یاد ہے، یہ آپ نے جیسے فرمایا نا 58 میں، مجھے یاد ہے ریڈیو سے ایک ترانہ نشر ہوتا تھا کہ 27 اکتوبر سے پہلے ایمان خریدے جاتے تھے، ضمیر خریدے جاتے تھے، دھیان خریدے جاتے تھے، انسان خریدے جاتے تھے. یہ دیکھیں نا، تو یہ پروپیگنڈا انڈیلا گیا ہے ہمارے کانوں میں. تو اس کی وجہ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ فرما رہے تھے، ہم لوگ تو اس کے خلاف تھے. میں سن 68 میں پولیٹیسائز ہوا پشاور یونیورسٹی میں، بنو کالج میں تھا، سوری پشاور یونیورسٹی میں. بعد میں گورنمنٹ کالج بنو میں تھا. تو ہم نے ایوب خان کے خلاف جلسے جلوس نکالے. مجھے احمد فراز کا ایک مشاعرہ یاد ہے پشاور میں ان دنوں میں. احمد فراز نے ایک شعر کہے، مجھے اب تک یاد ہے، میں نے اس وقت سنے تھے ان کی زبانی. اس نے کہا کہ گر روشنی یہی ہے، یعنی وہ بی ڈی نظام تھا ایوب خان کا، بیسک ڈیموکریسی. اس نے کہا کہ گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر، گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر، یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے. اور وہ مطمئن کہ سب کی زبان کاٹ دی گئی، وہ مطمئن کہ سب کی زبان کاٹ دی گئی، ایسی خاموشیوں سے مگر ڈر لگے مجھے. اور کچھ عرصے کے بعد پھر ایوب خان کے خلاف یہ تحریک ابھری. لیکن پھر ایسٹ پاکستان کا قصہ جو آپ نے بتایا، اس کے بعد پھر حمود الرحمن کمیشن بیٹھا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے میرے خیال میں. حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کو ہمیں اپنی نئی نسلوں کو بتانا چاہیے، اس لیے نہیں کہ یحییٰ خان سے کسی سے ہماری کوئی ذاتی خدا نخواستہ تخاش کہتے ہیں اس رپورٹ کو ہی غائب کر دیا گیا. رپورٹ کو غائب کر دیا گیا تھا، لیکن پھر کچھ وہ ہندوستان میں چھپی پہلی مرتبہ، اور پھر ہمارے ہاں بھی ایسے کنٹرول سرکولیشن اس کی تھوڑی بہت ہوئی ہے. لیکن اس میں نے جو تھوڑی بہت پڑھی ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ بنیادی وجوہات میں یہ تھا کہ جرنیل جو تھے وہ اقتدار پہ قابض ہو گئے تھے. انہوں نے سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اور انہیں کچھ سیاستدانوں پہ مقدمے، کچھ جرنیلوں پہ مقدمے چلانے کے لیے بھی کہا تھا، نام لکھے تھے کہ فلاں 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 مقدمے چلنے چاہیے. اب یہ چیزیں یعنی ذاتی طور پہ نہیں کہ ان کے خلاف ان جرنیلوں سے ہمیں کوئی پرخاش ہے،
دشمنی ہے، لیکن یہ کہ یہ اہم چیزیں تھیں. اگر یہ چیزیں اگر یہ ہمارے سلیبس میں ہوتی تو یہ جو لوگ ہمارے مثلاً فوجی ٹرین ہوتے ہیں ان کو بھی پڑھانی چاہیے تھی، کانسٹیٹیوشن بھی ان کو پڑھنا چاہیے، ہماری نئی نسلوں کو وہ پڑھنا چاہیے. اور پھر ہماری ایلیٹس کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے. دیکھیں نا اس میں ظاہر ہے کہ فوج کے ساتھ اقتدار میں ایلیٹس بھی شامل رہے، جاگیردار اور دوسری طبقے، بڑے سرمایہ دار. تو سب کو یہ بات سیکھنی چاہیے کہ ہمیں خود کو ڈی کالونائز کرنا چاہیے. پہلی بات ریاست کو ڈی کالونائز کرنا چاہیے. دیکھیں نا ایک کالونیل اسٹیٹ کی موجودگی میں ایک ڈی کالونائز معاشرہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ ایک اور بات اس میں آپ نے جو کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہم نے بنگالیوں کو ہمارے برابر تو کبھی سمجھا بھی نہیں تھا. ہم نے یہ سوچا تھا کہ یہ جو ہیں یہ ذرا کم درجے کے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، کالے ہیں، اردو نہیں بولتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں کہ کیسے مسلمان ہیں. ہم نے تو مسلمانوں کو ہمیشہ عربوں کے ساتھ جوڑا ہے نا. تو اب وہ جو جن کا رنگ ایسا ہے، جو جن کا قد اتنا ہے، وہ ہم تو نہیں مان سکتے کہ وہ مسلمان ہیں. تو جب وہ قتل و غارت وہاں پر شروع ہوئی مغربی پاکستان میں، چھوڑیے فوج کو، لیکن مغربی پاکستان میں کہیں بنگال کے لیے آواز نہیں اٹھی تھی، ماں سوائے چند ایک جگہوں پر. تو ہم یہ جو کہتے ہیں، ہم نے اپنے طالب علموں کو یہ پڑھایا کہ یہ ہندوؤں کی سازش تھی، یہ تو شروع دن سے ہمارے اندر چیز موجود تھی جس کو سرکار نے، جس کو ریاست نے کبھی دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. استحصال ہوتا رہا بنگالیوں کا. جب وہ الگ ہو گئے ہم نے کہا چلو اچھا، خس کم جہاں پاک. یہ ہمارا رویہ تھا. یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، کیونکہ آج یوم پاکستان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں 74 سال. تو یہ ضرور ہمیں کہنا چاہیے اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، کہ دیکھیے یہ پاکستان بنایا تھا بنگالیوں نے. یعنی جو سن 46 کا 45 اور 46 دسمبر 45 اور جنوری 46 میں انتخابات ہوئے، آخری انتخابات انگریزوں کے ماتحت، اور اس کے اندر واضح نعرہ تھا مسلم لیگ کا کہ ہم پاکستان بنائیں گے، اور کانگریس کا یہ تھا کہ ہم ہندوستان کو متحدہ رکھیں گے. اس میں جہاں پہ واضح مسلم لیگ کو اکثریت حاصل ہوئی وہ بنگال تھا. ابھی یہ جو پاکستان ہے اس میں کسی جگہ مسلم لیگ کو مکمل اکثریت حاصل نہیں ہوئی. یعنی سندھ میں کچھ سیٹیں زیادہ ملی، اس میں شک نہیں ہے، لیکن اکثریت وہاں بھی نہیں تھی. پنجاب میں تو یونینسٹ پارٹی جیتی، جو کہتی تھی کہ کانگریس بھی غلط ہے، مسلم لیگ بھی غلط ہے، انگریز ٹھیک ہے. جو یونینسٹ جاگیرداروں کی پارٹی تھی. تو وہ بنگالی جو پاکستان بنانے والے تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ ان کو پہلے ہم نے کہا کہ تمہاری زبان جو ہے وہ قومی زبان نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا، اکثریت آبادی کی ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں؟ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو علیحدہ کر رہے ہیں کہ وہ ہندوستان کی میجورٹیرین بروٹیلٹی کے نیچے نہ آ جائیں، اور یہاں پہ آ کے ان کو ایک اور قسم کی بروٹیلٹی کا سامنا کرنا پڑا، جبر کا. تو پھر ان سے ہم نے کہا کہ آبادی آپ کی زیادہ ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ یہ 4 صوبے مرج کر کے 1 یونٹ بنایا تاکہ ان کی آبادی کے ویٹ کو برابر کر سکے. پھر بھی یہ کم تھی آبادی. تو 1 یونٹ کے بعد ان سے کہا گیا سن 56 کے آئین میں پیریٹی مساوات، بظاہر تو معصوم سا لفظ لگتا ہے، لیکن پیریٹی کے معنی یہ تھے کہ اگرچہ آپ کی آبادی 54% یا 56% ہے، لیکن ووٹ اسمبلی میں آپ کی نمائندگی 50% ہوگی. 50% آپ کی، 50% مغربی پاکستان کی، کیونکہ یہ ملک کے بہتر انٹرسٹ میں. تو یہ اس طرح کی چیزیں، یہ کالونیل رویے تھے. یہ تو شروع دن سے تھا. دیکھیں جو بنگلہ زبان، بنگالی زبان، اس کو تو ہم نے کبھی ایک اسلامی زبان مانا ہی نہیں. ہم نے کہا کہ یہ تو سنسکرت سے ہے، ہم اس کو کبھی پاکستان میں استعمال ہونے نہیں دیں گے سرکاری طور پر، تو اردو پر. اور جب جناح صاحب گئے مشرقی پاکستان، تو وہ پاکستان کے بننے کے 7 مہینے بعد کی بات ہے. ملک بنا لیکن 7 مہینے بعد وہ وہاں گئے، اور پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ یہاں اردو چلے گی، یہاں بنگلہ زبان نہیں بولی جائے گی سرکاری طور پر. تو خیر یہ باتیں ہم کبھی اپنے بچوں کو، اپنے طالب علموں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ خدا جانے کیا پاکستان کا تصور لے کر بڑے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے دماغوں میں وہ تعصب بھرا رہتا ہے زندگی بھر.
جی میں اس میں زبان کی وجہ سے ایک بات اس لیے ضروری ہے کہ ریکارڈ پہ کہ یہ جو آپ نے کہا بنگالی اپنی زبان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، 1952 میں فروری 1952 میں انہوں نے جلوس نکالے ڈھاکہ میں، بنگالی اسٹوڈنٹس نے اپنی زبان کے لیے انہیں آواز اٹھائی، اور اس پر ہماری پولیس یا سیکیورٹی جو بھی لوگ تھے انہوں نے گولی چلائی، اور وہ ان کے بچے وہاں پہ مارے گئے 21 فروری کو۔ تو دیکھیں نا، ساری دنیا نے ہماری غلطی سے سیکھا، اور اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا کہ وہ بنگالیوں پر جو گولی چلی ہے اس کی یاد میں انہوں نے 21 فروری کو مادری زبانوں کا بین الاقوامی دن قرار دیا۔ دیکھیں نا، ساری دنیا نے ہماری غلطی سے سیکھا، سوائے ہم نے نہیں سیکھا۔ ابھی تک مادری زبانیں کہاں ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں دیکھیں نا، اردو اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ یہ رابطے کی زبان ہو، رابطے کی زبان کوئی اور نہیں ہو سکتی، اردو ہی چلے گی۔ یعنی ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ اردو کو ہمیں یہ یعنی کہ پاکستان میں موجودہ پاکستان میں کمیونیکیشن اس وقت کی بات نہیں، اس وقت کی بات مختلف، اس کو دو ہو سکتی تھی، بہت سے ملکوں میں دو تین زبانیں ہو سکتی، لیکن جو اردو کمیونیکیشن کے علاوہ مثلا پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے یا سرائکی ہے، یہ زبانیں تو مادری زبانیں کیوں نہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ جو سنگل نیشنل کریکولم یہ لائے ہیں، ایک تو پہلے تو یہ غیر آئینی ہے، کریکولم جو ہے وہ صوبائی مسئلہ ہے، یعنی آئین کی روح سے، آئین آپ نے نہیں بدلا لیکن آپ اس کو لے آئے ہیں، تو آئین کے اوپر آپ نے آئین کو پامال کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پنجابی یا پشتو یا سندھی یہاں پہ ترقی نہیں کرے تو کہاں کرے گی؟ اگر یہاں ریاست ان کو تعلیم میں جگہ نہیں دے گی تو کہاں پہ دے گی؟ لیکن آپ اس کو نکال رہے ہیں، تو یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا، بنگالیوں کی زبان کو ہم نے ملک میں جگہ نہیں دی، اس زبان نے اپنے لیے الگ ملک بنایا۔ یہ جو یہاں پہ پنجابی، پشتو، سندھی، بلوچی، سرائکی ہیں، ان کو ملک سے نہ نکالیں، ان کو ملک سے نہ نکالیں۔ یہ اپنے لیے پھر سپیس ڈھونڈیں گی، پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ فلاں ملک کا قصہ ہے، یہ ہمارے اندر کا قصہ ہے۔ ہم اپنے ملک کو ایک وفاقی جمہوری ملک، اور جو ڈائیورسٹی ہماری طاقت ہے، ہماری کمزوری نہیں ہے، ڈائیورسٹی کو ریکگنائز کریں، ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کریں۔ لیکن یہ ہے، دیکھیں نا، مثلا میں آپ کو بتاؤں، اے این پی کی جب حکومت تھی 2008 میں، تو میں پارٹی کا صوبائی صدر تھا۔ ہم نے کیا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ بادشاہ خان کی تعلیمات سے ہم نے انسپریشن یا الہام حاصل کیا تھا۔ بادشاہ خان نے کہا تھا کہ ایک وسیع نظر ہمیں ہونا چاہیے۔ مثلا ہم نے 5 صوبے میں 5 ہم نے مادری زبانوں کے لیے لا بنایا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف پشتو جو ہے وہ ترقی کرے گی پختونخوا میں۔ ہم نے کہا کہ پشتو، ہندکو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی، کوہار جسے کہتے ہیں اپنی زبان میں کوہار کہتے ہیں، ان کو ہم نے ان کی لا بنایا، اور ان کی ترقی کے لیے ایک الگ قانون بنایا 5 کے لیے۔ ان میں کتابیں ہم نے چھاپی، ہم نے شروع کی۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے واپس کر دیا اس کو۔ دیکھیں نا، تو اگر یعنی یہ سب ہماری زبان ہے۔ اور اب عربی کو لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب تو اسلام آباد کے اسکولوں میں عربی پڑھائی جا رہی ہے۔ اب وہ کیا سیکھیں گے اس سے، یہ مجھے نہیں پتا، بجائے اس کے کہ وہ کوئی 1 یا 2 زبانیں اچھی طرح سے پڑھائیں، اور جو اہم زبانیں ہمارے لیے بنتی ہیں 3 بنتی ہیں، مادری زبان، اردو اور انگریزی۔ انگریزی کے بغیر آپ اس جدید اس دور حاضر میں آپ آگے چل نہیں سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس کا اضافہ کر دیا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا۔ اچھا، لیکن چلیے ہم دوبارہ اس مسئلے پر لوٹتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت پنپ کیوں نہیں سکی۔ تو جب میں 8 سال کا تھا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایوب خان نے کہا کہ یہ سیاستدان سارے بڑے کرپٹ ہیں، اور ٹھیک ہے نا، مانتے ہیں ہم کرپٹ ہیں، کوئی ایسا ہے جو نہیں، آصف علی زرداری۔ تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اور جو کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت تو ہوگی آخر۔ یہ جو پیناما کیس تھا وہ بھی، لیکن کرپشن یہاں تک تو محدود نہیں ہے نا۔ آگے دیکھیے کہ اور کتنا کچھ ہے جو ہمارے جرنیلوں کے پاس ہے۔
ایگزیکٹلی جی. دیکھیں نا، جنرل ایوب خان نے یہ کہا کہ کرپشن، لیکن خود ایوب خان نے کیا کرپشن نہیں کی؟ اس کا خاندان ارب پتی کیسے بنا؟ یہ ان کے گھر پر پیسوں کی بارش تو نہیں ہوئی ہے نا، یہیں سے انہوں نے پیسے نکالے اٹھائے ہیں. اور ابھی تو دیکھیں نا، کچھ جرنیلوں کی جائیدادیں سامنے آئی ہیں. وہ جو عاصمہ جہانگیر کہتی تھیں کہ جس دن جرنیلوں کی جائیدادیں ظاہر ہوں گی تو سیاستدان آپ کو فرشتے نظر آئیں گے. تو ایلیٹس میں، چاہے وہ فوجی ہوں یا سول، سب میں کرپشن ہے. اور اکراس دا بورڈ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اکاؤنٹیبلٹی کو آپ صرف ایک مشین کے طور پر استعمال کر کے پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے اور ایک غیر اعلانیہ مارشل لاء کو احتساب کے نام پہ چلائیں گے، تو پھر تو وہ تو احتساب نہیں ہوگا نا، وہ تو پھر ایک آپ کے اقتدار کا ایک ڈنڈا ہے. لیکن جنرل مشرف کو کوئی نہیں پکڑتا، جس نے آئین کو پامال کی، جس کو عدالت سے سزا ملی ہے، وہ باہر بیٹھا ہے، اس کو کوئی عدالت پکڑ نہیں سکتی. اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں عدالتوں کا اختیار کتنا محدود ہو گیا ہے. یہاں اسلام آباد سے صحافی اٹھائے گئے ہیں، ویڈیوز ان کے موجود ہیں، کافی ثبوت موجود ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. سپریم کورٹ جرأت نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ جرأت نہیں کر سکتی. تو پھر یہ کیسے چلے گی؟ یہ ریاستی نظام کیسے چلے وہ گا؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرپشن ہے ادھر ادھر، لیکن ہم کمپیٹنٹ لوگ ہیں. یہ جو سویلین ہیں، صرف سیاستدان نہیں، یہ جو سویلین ہیں یہ نااہل ہیں، یہ کمپنیاں نہیں چلا سکتے. ان کو سی ای اوز لگایا جائے تو وہ پھر اس کا بیڑا غرق کر دیں گے، کمپنی کا بیڑا غرق کر دیں گے. ہونا چاہیے تو ریٹائرڈ کرنل ہونا چاہیے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہونا چاہیے، یا ریٹائرڈ میجر جنرل ہونا چاہیے. تو اس طرح سے یہاں پوری اکانومی انہی کے ہاتھوں میں ہے. اب جمہوریت کے نہ پنپنے کے پیچھے ظاہر ہے کہ ایک بڑی وجہ یہ بھی بنتی ہے. لیکن اس پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خاموشی ہمیشہ تک رہے گی؟ نہیں، خاموشی ہمیشہ نہیں رہے گی. میرا یہ خیال ہے کہ جیسے اب پہلے ہم عوامی تحریکوں کا ذکر کر رہے تھے، اس طرح کی تحریکیں اٹھیں گی. پارٹیوں سے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام بہت آگے ہیں. جب پچھلے دنوں پی ڈی ایم نے، جو اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک کولیشن بنا تھا، اس نے جو بیانیہ شروع میں دیا، کیسے لوگوں کو ریلی کیا اس نے، کیسے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، الیکٹریفائی ہو گئے لوگ، سارا ملک جو ہے ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا. لیکن وہ پھر خود پیچھے ہٹے. تو گزارش یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں، عوام کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. عوام کو پتہ ہے کہ خرابی کہاں ہے، اور عوام کو اگر راستہ نہیں ملے گا، دیکھیں پانی کی طرح، پانی کو آپ کتنے ڈیم بنا لیں، پانی آخر میں چڑھ جاتا ہے، راستہ بنا. بالکل. اور نواز شریف کی بھی میں یہی بات کر سکتا ہوں کہ کوئی شک نہیں کہ اس نے ناجائز طور پر مال و دولت اکٹھے کیا ہے. آخر وہ شخص جس کے پاس معمولی سی زمینیں تھیں، وہ کیسے ارب پتی بن گیا، کیسے لندن میں اس کی اتنی ملکیت ہے، یہ ساری باتیں. لیکن جب اس نے یہ بات کی کہ مجھ سے بہت زیادہ تو یہ جرنیلوں نے کھایا ہے، اور پھر نام لے لے کر پھر تو ایک تہلکہ مچ گیا. اور اب تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہاں تک سمجھا جاتا ہے کہ اس کا شاید واپس آنا ممکن نہ ہو. مگر جیسا کہ آپ کہتے ہیں، آپ نے ابھی بتایا کہ پانی اپنا رستہ خود ڈھونڈ لیتا. جی ایگزیکٹلی. اور تھوڑی سی ایک امید کی رمق اس لحاظ سے بھی پیدا ہوئی ہے کہ پنجاب میں بیداری آئی ہے. یعنی پنجابی زبان میں ایسے نعرے سنے ہیں جس کا ہم 10-15 سال پہلے تک بھی تصور نہیں کر سکتے تھے. کیونکہ مجھے یاد ہے سن 71 میں جب بنگال میں ملٹری آپریشن شروع ہوا، تو ہم جو ترقی پسند لوگ تھے، ہم نے لاہور میں ایک چھوٹا سا جلسہ کرنے کی کوشش کی کہ بنگال میں فوجی کارروائی نہ کریں، وہاں مذاکرات کریں، یہ کہنے کے لیے کہ کوئی فوجی حل نہیں ہے بنگال کے مسئلے کا، سیاسی حل ڈھونڈیں. تو اس کے لیے حبیب جالب صاحب نے ہمارے جلسے میں نظم پڑھی، اور بیگم طاہرہ مظہر علی خان صاحبہ نے ہمیں خطاب کیا. میں نے بھی تقریر کی. بی ایس او کے لوگ تھے، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے، سندھ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، پنجاب اسٹوڈنٹس یونین کے لوگ تھے. تو ہم نے تھوڑا سا جیسا کیا، پھر ہمارے وہاں نکلے چھاپے وغیرہ. لیکن اس وقت پنجاب میں سر نہیں ہو سکتا تھا. آج بہت سی چیزیں ممکن ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہماری آبادی نوجوانوں کی ہے. 64% آبادی، یوتھ بل جسے کہتے ہیں، نوجوانوں کی اکثریت. میرا خیال ہے یہ بھی تھوڑا سا نوجوان اپنا یہ راستہ، مجھے یقین ہے کہ بنا لیں گے، نکالیں گے اپنا راستہ. چلیے میرا آخری سوال آپ سے یہ کہ
جو ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، پاکستان کو جو درپیش ہیں، آپ کی نظر میں وہ کیا ہیں اور ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا؟ پاکستان میں تو دیکھیں سب سے اہم بات جو ہے وہ ایک آئینی ریاستی نظام قائم ہونا چاہیے. وہ آئینی نظام کاغذ میں ہے، کتاب میں ہے، لیکن عمل میں نہیں ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک تو لانگ رن میں یہ سسٹینیبل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نیا ملک ہے. دیکھیں یہ مثلا چین ایک ملک ہے، کئی ہزار سال ملک سے چین ہے. امپائرز جو نہیں ہیں، مختلف نظام رہے ہیں وہاں پہ، لیکن چین ہے. ایران ہے مثلا 2500 سال سے فارس تھا، ابھی سن 36 سے ایران اس کا نام پڑا ہے. لیکن ایک وہاں پہ ابھی تھیوکریسی ہے، اس سے پہلے بادشاہ تھا، بیچ میں تھوڑی جمہوری وہ ریپبلک بنانے کی بھی لوگوں نے کوشش کی ہے. تو لیکن یہ پاکستان نیا ملک ہے. دیکھیں نا ابھی ہمارے آپس میں کمیونیکیشن انٹیگریشن اس طرح نہیں ہوئی. مثلا میں سندھی کی شاعری اس طرح نہیں سمجھ سکتا. سندھ میں ہمارے بھائی پشتو شاعری کو شاید نہیں سمجھتے. مثلا میرے ذہن میں کبھی کبھی ایسے سوال ہوتا ہے، پچھلے 15-20 سال میں پشتو میں اتنی بڑی باڈی آف لٹریچر بنی ہے تشدد کے خلاف، جنگ کے خلاف، بہت بڑی باڈی، لیکن کسی پاکستان میں کسی کو پتہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی زبانیں نہیں سمجھتے، بولتے نہیں. تو یہ ایک دوسرے سے لوگوں کو دور ہم نے رکھا ہوا ہے اپنے، یعنی کہ قومی تشخص ابھر نہیں سکا. قومی تشخص تو بری طریقے سے آتا ہے نا، اس کے لیے آپ کو لوگوں کو انکلوڈ کرنا ہوگا. ٹھیک. تو آپ نے سیاست کے حوالے سے اور ثقافت کے لحاظ سے بھی بتایا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اور مسائل ہیں جو اس قدر گھمبیر ہیں کہ اگر ان کا کچھ نہ کیا گیا تو ہم تباہی پر پہنچیں گے، ہم گر جائیں گے. سب سے بڑی بات آبادی کی. آبادی جب آپ کی اور میری پیدائش ہوئی تھی تو جہاں ایک پاکستانی تھا، آج 7 ہیں، 7.5 ہیں. جی بالکل. اور 25 سال بعد یہ دوگنا ہو جائے گا، یعنی کہ 1 سے لے کر ہم 15 تک پہنچیں گے. اب یہاں ہر قسم کے مسئلے اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں. یہاں پانی کی کمی ہو رہی ہے، یہاں آلودگی ہر طرف ہے، اور اب جو اب موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، ہم اسے نمٹ نہیں سکیں گے. کچھ علاقے پاکستان کے ایسے ہیں جیسا کہ سبی جیکب آباد وغیرہ، وہاں تو اب درجہ حرارت 50 سے اوپر چلا گیا ہے ان گرمیوں میں. آگے کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں. یہ بالکل درست فرمانا ہے آپ کا. اس کے علاوہ میں اضافہ کر دوں کہ مثلا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، جو پبلک ایجوکیشن سیکٹر ہے، ریاستی تعلیم جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہی ہے. دیکھیے نا اچھی بری ہمارے ہاں ایک تعلیمی نظام تھا. کم از کم میں تو ایک عام ٹھاٹھ والے اسکول پہ گاؤں میں 5ویں تک ہم زمین پہ بیٹھتے تھے اور پڑھتے تھے، اور اچھا خاصا وہ تھا، اس میں تعلیمی نظام تھا جس میں ہم لوگوں نے یونیورسٹی تک پڑھا، اور یونیورسٹی میں بھی پیسے اس طرح نہیں دینے پڑتے تھے. وہ ختم ہو رہا ہے، اور یہ بہت اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ کو بہتر اندازہ ہے کہ یہ اگر سیڑھی جس پہ لوگ چڑھ سکتے تھے، اگر یہ سیڑھی آپ ہٹا لیں گے تو پھر تو لوگ چلانگے لگائیں گے نا. پھر تو ظاہر ہے کہ لوگ کس طریقے سے تبدیل لائیں گے. پھر تعلیم میں بھی، پھر پرائیویٹ تعلیم میں پھر یہ جو کلاس کا فرق ہے یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ پھر اس کا کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں. تعلیم اور انوائرنمنٹ کا آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارے گلیشیئرز جو ہیں وہ میلٹ ہو رہے ہیں، یعنی وہ پانی میں تبدیل ہو رہے ہیں. اور اگر یہ تب خدا نخواستہ نہیں رہیں گے تو دریا ہمارے نہیں ہوں گے، دریا نہیں ہوں گے تو یہاں وادیاں کیسی ہوں گی. تو یہ تو بالکل اب نظر میں آنے والی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کن جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ جو ہمارے پرائیورٹائز کریں، انوائرنمنٹ، تعلیم، انسانی ترقی، اس کو اگر ہم فوکس کر لیں، اور یہ طالبانائزیشن اور یہ دوسری اقتدار کے کھیل اور پولیٹیکل انجینئرنگ اور ایک دوسرے کو ہم کافر قرار دینا اور ایک دوسرے کو دشمن قرار دینا، اس سے باز آ جائیں، میں سمجھتا ہوں تو کچھ بقا کا امکان ہے.
اگر نہیں ہوا تو پھر خدا نخواستہ کہ ایگزسٹنس کے بارے میں بھی بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے. بالکل یہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. بہت اچھا کہا آپ نے افراسیاب خٹک صاحب. اس کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں.